آپ کو جب یہ کال آئی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں تو واٹ واز یور ریئیکشن, انیشیل ریئیکشن کیا تھا؟ آپ خوش ہوئے یا کہیں پہ نروس ہوئے کہ اتنا بڑا بگ ٹاسک اگینسٹ ششی تھرور صاحب ہیں, انڈیا ہے, تو واٹ واز یور اگین انیشیل فیلنگس؟ یہ تو ان دنوں میں تھا جب ہم جنگ کے ماحول سے نکل رہے تھے, سیز فائر قائم ہوا تھا, اور بیانیہ اور سفارتی جنگ کا ایک قسم کا ایک نیا محاذ کا آغاز ہو رہا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں کال کیا تھا, یہ بات کیا کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس ڈیلیگیشن کا لیڈ کروں. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ٹیم دیا, اس میں ان کے اپنے وزیر بھی موسمی تبدیلی کے لیے, سینیٹر صاحب بھی تھا, سابق وزیر دفاع, وزیر کامرس, آئی تھنک وہ وزیر خارجہ خود بھی رہا ہے, خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھا, میرے شہری رحمان صاحبہ اور ہنا ربانی خر صاحبہ بھی ساتھ تھے, اور اوبیسلی امبیسڈر جلیل عباس جیلانی, تیمینہ جنجوعہ اور سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ بھی تھی. تو پورا کراس سیکشن کی ایک بڑا پاورفل ٹیم اکٹھا کیا. جو مشورہ ہوا اس میں سے کچھ نام ہم نے سجیسٹ کیے, کچھ نام وزیر اعظم صاحب سے سجیسٹ کیے گئے, کچھ نام فارن آفس کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا, اور یہ کوئی حتمی بھی, فاطمی صاحب بھی جو روس کا دورہ اس نے سنبھالا تھا اس میدان میں, تو اس طریقے سے یہ. تو وہی میرا جو انیشیل سوال تھا جب آپ کو آفر کیے گئے تھے, وار یو ایکسائٹیڈ اور بٹ نروس؟ ایکسائٹیڈ تو آئی تھنک از دا رانگ ورڈ, بٹ نروس بھی بہت. اب تو ہم وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, تو تھوڑا بہت یہ کام بھی ایکسپیرینس بھی تھا. بجٹ کا سلسلہ چل رہا تھا ہمارا, اپنی اوبیسلی پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہوتے ہیں ملک میں ہونے کے لیے, نہ صرف جن صوبوں میں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ڈلیور کریں, ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت اپنا تیاریاں کر رہے ہیں, پھر جو میرے اپنے پنجاب کے لوگ اور پختونخوا کے لوگ امیدیں رکھتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا شاید کیلکولیشن یا اگر کوئی ہچکچاہٹ تھا تو اس لحاظ سے ہوتا. بٹ اوبیسلی دی importance of the mission was such کہ ہم نہ کہنا چاہ رہے تھے, نہ کہہ سکتے تھے, تو بسم اللہ کر کے ہم نے. اچھا, آپ کا مقابلہ انسٹنٹلی جو کمپیریزن شروع ہو گیا, جو شاید آپ بھی توقع نہیں کر رہے ہوں گے, انڈین میڈیا نے کیا, عالمی میڈیا نے, ہم نے بھی شروع کیا, وہ ششی تھرور صاحب کے ساتھ. بگ نیم انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل ایک ان کا نام ہے, ڈپلومیٹک ورلڈ میں بھی ہے, یو این او میں بھی رہے, انہوں نے 12 سے زیادہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آکسفورڈ میں 22-23 سال کو میں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لی تھی. تو ان کے ساتھ جب آپ کا وہاں کمپیریزن شروع ہوا, تو پھر آپ کو کیسے فیل ہوا کہ ہم آپ اگینسٹ ہم جوائنٹ؟ میں نے تو اس کو اتنا دھیان نہیں دیا, ہم اپنا مشن پہ فوکس رہے, اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس تھا, جو تاش مجھے دیے گئے اس 5 دن کی جنگ کے بعد, پاکستان کا کیس مضبوط تھا. اٹس ناٹ, ایک تو اوبیسلی آپ کی ٹیم کی, ہماری اور ان کی ایک محنت کا یا کوشش کا اپنی اثر, مگر if you look at our case, پاکستان کا ایک تو سچ کے ساتھ کھڑا تھا, بھارت ایک جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا, دنیا کو بتا رہے تھے, اپنے قوم کو بتا رہے تھے, سچ بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بھارت چھپا رہا تھا, جہاز گرے تو چھپائے, دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ہمارا انویسٹیگیشن کا کال سے انکار کیا, تو وہ اس لحاظ سے بھی بیک فٹ پہ تھے. تو ہم جنگ کے میدان میں دی جو پرفارمنس ہمارا ایئر فورس کا تھا, ہمارا افواج کا تھا, جو بیونڈ ایکسپیکٹیشنز, نہ صرف ریجنل آبزرورز کا لیکن انٹرنیشنل آبزرورز کا, اس کا بہت بڑا اثر ہوا. تو آئی تھنک آل دیز فیکٹرز کیم ٹوگیدر ان میکنگ پاکستان's case strong and India's case strong. بھارت کا کیا مشن تھا, کیا گول تھا, کہ پاکستان کے پورا کا پورا 240 ملین پیپل جو ہے وہ ہم دہشت گرد سمجھے, اس پورا ملک کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کیا جائے, ہمارا نام پاکستان سے ٹیررسٹان بن جائے. تو وہ کافی مشکل مقدمہ ہے, خاص طور پہ اس صورت میں لڑنا جب پاکستان نے حال ہی میں فیٹف سے, جب ہم وزیر خارجہ تھے, فیٹف سے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں. سب نے دیکھا کس انداز سے ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. تو اس انوائرمنٹ میں ہم نے پاکستان کا کیس لڑا. پاکستان کا فوج کا سربراہ جس نے اس 5 دن کا جنگ کو خود لیڈ کیا اور پہلی اس انداز میں شکست دلوائے بھارت کو, جہاں ہمارے
ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، اور دنیا آپ اس ٹائم پہ سیز فائر قبول کرتے ہیں جب آپ کا ملٹری اپر ہینڈ ہو. تو اس انداز سے یہ ساری کامیابیاں ہیں پاکستان کے، اور ہم سب اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. میں اپنی سپیچز بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ایسے تو ہارے ہوئے جنگ کے سربراہ کو دعوت نہیں دیا جاتا ہے کھانا پہ، یہ صرف جیتے ہوئے جنگ کے سربراہ کو ایسے کھانے ملتے ہیں. جہاں تک کس کس کو ڈیلیگیشنز لیڈ کرنا چاہیے یا انگیج کرنا چاہیے، پاکستان کی تاریخ میں بالکل یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کیا جائے، بٹ ویسے ہمارا فوج کے سربراہ مسلسل دورے کرتے ہیں امریکی کے، اور یہ دورہ بھی پہلے سے پلان تھا. شاید اوبیسلی اس جنگ کے بعد and when the events took over اور جس انداز سے امریکہ نے خود میڈیٹ کیا تو then the plans for this trip would have changed in that context. ایک بہت بڑا کامیابی ہے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. 2 گھنٹے سر ملاقات ہوئی، 2.25 گھنٹے تک ان کے عاصم منیر صاحب کی، ساتھ ڈی جی آئی صحیح اور این ایس اے بھی تھے. تو کوئی واپسی پہ آ کے کوئی آپ کو، پرائم منسٹر کو، صدر صاحب کو انہوں نے بریف کیا کچھ کہ ہماری یہ گفتگو صدر ٹرمپ کے ساتھ؟ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوا تھا جی اس فورم میں. آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ ساری باتیں ہوئے ہوں گے. تو آپ کو اسپیشل انوے کے طور پر وہاں پہ جب ممبر کا بلانا نہیں چاہیے تھا کہ آپ بھی ہیں، وہ آئی ڈونٹ نہیں، ہم نیشنل آپ کو پھر کے ہیں تمام ایشوز دیکھ کے آپ کو بھی بریف کریں، اپڈیٹ کریں. سیکیورٹی کمیٹی کی اپنے ممبرشپ ہوتے ہیں، وہ مسلسل ملتے رہتے ہیں، جنگ کے دوران بھی ملے. اس نہ صرف آرمی چیف کی واپسی پہ، میں زیادہ تر جو ہمارے علاقے میں ایران میں ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں بھی ضروری تھا ان کا ملنا. میرا آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اسکیڈولڈ ہے، آج رات میں خود مل رہا ہوں وزیر اعظم سے، ہمارا پورا ڈیلیگیشن پھر اس کے بعد مل رہے وزیر اعظم سے. تو یہ تو اس پہ پاک یا نہ اس پہ ایران، اسرائیل اور امریکہ اس پہ آنے سے پہلے ایک سوال میرا ہمیشہ ذہن میں رہا، میں کیونکہ آپ کو فالو کرتا رہا ہوں بڑے عرصے سے، سنس جب آپ پریکٹیکل اس میں ہیں. بینظیر بھٹو صاحب کو بھی بڑا فالو کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی بہت سارا پڑھا ہو. ایک طرح کا لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو فارن پالیسی تھی یا ان کی اپروچ تھی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان سے ذرا ڈفرینٹ تھی. آپ کی اپروچ جو ہے، جو مجھے لگتا ہے، جو میری ریڈنگ ہے، وہ زیادہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ زیادہ وہ ریزمبل کرتے ہیں رادر دین بینظیر بھٹو صاحبہ. بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اتنا انڈین سینٹرک نہیں تھیں، وہ 1000 سال جنگ لڑنے کا نعرہ نہیں لگاتی تھی. انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، انہوں نے یہاں راجیو کو بھی بلایا، گاندھی کو کیا، خود بھی وہ انڈیا گئیں. وہ اتنی ہاکش نہیں تھی انڈیا کے حوالے سے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب 65 کی وار ہو، بعد میں ہو، وہ ہم نے چیزیں ساری دیکھی ہیں. آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگسی کے ساتھ یا بینظیر بھٹو صاحب کی لیگسی؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. اینڈ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ کہ انڈیویجولس چینج ہوتے ہیں، بٹ کانٹیکسٹ بھی چینج ہوتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اس کانٹیکسٹ میں قائد عوام نے ملک کی قیادت سنبھالا جب ہم آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا. ہمارا قوم کا جو مورال تھا وہ لوئسٹ ایب میں تھا تاریخ میں. اور نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا، ہمیں ہمارا مورال ہائی کیا، اس ملک کو آئین دیا، نظام دیا، جمہوریت دی، اس ملک کے عوام کو طاقت دی، آواز دی جمہوریت کے سلسلے میں. مگر ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ تو نہیں کیا، بھارت کے ساتھ بات چیت کر کے ڈائلاگ کے تھرو آپس کے مسئلے حل ہوئے، اور ایک تاریخی انگیجمنٹ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنے نہ صرف جو ہمارے جنگی قیدی تھے وہ ہمیں واپس ملے، جو ہم سے جو زمین پہ جس پہ بھارت کا قبضہ تھا وہ بھی ہمیں واپس ملے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایک دوسرا کانٹیکسٹ میں ملک کی قیادت کی، اور وہ بہت کوشش تھی شہید بی بی کی کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. اس کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی مستقبل اور بھارت کے عوام کی مستقبل صرف ہم اس وقت اپنے لیے وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے تمام عوام کو، ہر شعبے کے ہر طبقوں کو وہ فائدہ دے سکتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کیا جائے. جب میں سیاسی میدان میں آیا میرا بھی یہی سوچ
शहीद बीबी की सोच, कायदे अवाम की सोच कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही हमने अपने मसले, और जहाँ तक कश्मीर की बात है या पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ है, वहाँ आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पोजीशन देख ले, आप कायदे अवाम का पोजीशन देख ले, या आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन देख ले, हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। हमसे ये कमिटमेंट किया गया है आलमी दुनिया से, ये सीज फायर करते हुए पाकिस्तान से ये कमिटमेंट किया गया है अमेरिका की तरफ से कि बातचीत होगा न्यूट्रल पॉइंट पे, ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स पे। आपके और मोदी साहब की एक इतनी सख्त सम टाइम अप्रोच है, गुफ्तगू है, जितनी आप हिट करते हैं, और आपने उन पे भी 2-4 दफ़ा उनके आपने बताया भी है कि नेतन्याहू की जो सस्ती कापियाँ इसके एक्सेट्रा, लगता है कि कभी आपको अगर वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले, उधर से मोदी साहब हूँ, तो भुट्टो साहब और इंदिरा साहब वाली वो हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, पाकिस्तान इंडिया किसी और मुआहदे पे आ सकते हैं? मैं उम्मीद ये रख रहा हूँ या कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म बनने से पहले ही ये अमन कायम किया जाए हमारे दोनों ममालिक के दरमियान। मैं समझता हूँ कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान कर सकता है ना भारत कर सकता है। और मोदी साहब ने जो फैसले लिए हैं, जो भारत का वज़ीर आज़म ने फैसले लिए हैं, वो उनके मुल्क के फ़ायदे में नहीं है और मेरे मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। वो कहते ये हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला करना है और अपने लोगों को वो सेफ रखना चाहेगा, लेकिन जो उन्होंने फैसले लिए इससे तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ेगा, मसला हल नहीं होगा। अगर उसका पॉलिसीज कश्मीर पे भी यही रहेगा तो उनका होम ग्रोन टेररिज्म का इशू का मसला रहेगा। जिस लेवल पे हमने पाकिस्तान और भारत ने अब जो थ्रेशोल्ड है फॉर द टू कंट्रीज टू गो टू वॉर, It is currently the lowest it has ever been ever in our history. ये कभी सोचा ही नहीं कि हम इस हद तक पहुंचेंगे कि अगर भारत में कहीं भी किसी भी इलाके में भी दहशतगर्दी का वाकया हो या मकबूजा इलाके में कहीं वाकया हो, प्रूफ और नो प्रूफ, इसका मतलब है कि इन्होंने जंग करना है पाकिस्तान के साथ। और अगर पाकिस्तान भी इतना गैर संजीदगी से ऐसा फैसला लेता कि हमारे यहाँ उनसे 10 गुना ज्यादा दहशतगर्दी के वाकया होते हैं और हमारे यहाँ आधा से ज्यादा में कहीं न कहीं कनेक्शन इनके के इदारे से मिलता जुलता है या इनका के प्रॉक्सी से मिलता जुलता है, तो अगर हम ये फैसला करते कि हमने भी हर दहशतगर्दी के वाकयात जवाब उन दहशतगर्दों को नहीं देना है मगर भारत को देना है, इसका मतलब है कि दूसरे दिन हमारे दरमियान जंग होना है। हम 2 एटमी कुव्वतें हैं, हमने ऐसे छोड़ना है अपने ममालिक। इनका किस्मत तो मेरा हाथ फिर नहीं रहा, ना ही मोदी साहब के हाथ में रहा हमारे अवाम का। हम ये फैसला जानबूझ के ये फैसला ले रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम का किस्मत और भारत के अवाम की किस्मत, 1.7 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया's fate will lie in the lands of terrorists, nameless faceless terrorists। तो मैं समझता हूँ इस माहौल में हमारे लिए और पाकिस्तान के मुफाद में है, मगर मैं समझता हूँ मैं सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहा हूँ, मैं भारत का अवाम का भी केस लड़ रहा हूँ कि हमारे दरमियान डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू हमें अपने मसले हल करना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी उन्होंने ट्वीट किया था मोदी साहब के बारे में कि इतने बड़े ओहदे पे छोटे लोग पहुंच गए। आपका भी 19-20 तकरीबन उसी से मिलती जुलती बात है। तो खान साहब और आपकी अप्रोच मोदी साहब के बारे में, यू आर ऑन द सेम पेज? आई डोंट नो कि खान साहब का अप्रोच मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आया। जब खान साहब को तगड़ा पोजीशन लेना चाहिए था तो तब उसने कभी नहीं लिया। मुझे याद है कि मोदी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो उसने इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि मोदी जीतेगा तो ये तो हम सबका फ़ायदा में होगा, और ऐसे स्टेटमेंट्स कल भी मैंने अपने तकरीर में नेशनल असेंबली में कहा। मैं आज तक याद है मुझे कितने में मायूस और हैरान हुआ कि इतना बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो माहौल बनता जा रहा है, और हमारा वज़ीर आज़म खड़ा होकर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं भारत से जंग छेड़ूं। नहीं, शायद नहीं चाहते थे कि आप जंग छेड़ते, लेकिन आप इतना हमें मायूस नहीं करते। उसके बाद जब 2019 हो गया था कश्मीर के, इन्होंने इतने एक्सट्रीम फैसले किए, फिर खान साहब ने, जैसे आप कह रहे हो, ये ज़बान भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और मुल्क का फैसला भी ये हुआ कि हम उनसे अब बात नहीं करेंगे, वो भी हमसे बात नहीं करेंगे। जहाँ तक आपके ये सॉर्ट ऑफ फोकस है कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्फाज क्या, हमने एक दूसरे पे मिसाइल्स मार दिए हैं, हमने इनके जहाज गिराए हैं, इन्होंने हमारे लोग को, अवाम को, नित्य बच्चों को शहीद किए हैं। मैंने किसी को कोई गाली नहीं दिया, ना मैंने किसी को कोई धमकी दी।
मेरे सवाल किए जाते हैं, उन सवाल के जवाब देते हैं। जब पाकिस्तान ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि पानी बंद हुआ या उसके फ्लोज रोके गए तो फिर ये पाकिस्तान के लिए जंग होगी, सो इसका क्या मतलब है? हम सफारती जंग लड़ेंगे या जहाज़ या मिसाइलों की जंग लड़ेंगे? हम जाके जहाँ पानी रोका जा रहा है उस पर बम करेंगे अपने जहाज़ भेज के? तो वो इसको क्या कंसेप्ट है कि क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? पाकिस्तान की ये अब मुल्क का मौक़िफ़ है, जहाँ मैं बात करूँ या कोई बात करो, हम अपना मुल्क का मौक़िफ़ को रिएटरेट कर रहा हूँ। जो फैसला लिया गया उसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जब भारत ने ये फैसले लिए, हमने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की पानी रोका गया, मतलब कि वो जो 3 दरिया जो इस ट्रीटी के हवाले से पाकिस्तान के हक का पानी है, वो पानी रोका जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाए। हमारा तो एक ही सोर्स है पानी का, हम कहीं और तो नहीं जा सकते। तो दिस विल बिकम एन इशू ऑफ सर्वाइवल। व्हेन यू क्रिएट एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर अ कंट्री, व्हेन यू क्रिएट एन इशू ऑफ सर्वाइवल फॉर अ पीपल, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। आपके पास जितना भी वसाइल हैं, आप जितना भी बड़ा आपके मुखालिफ कर रहे हैं, आपको लड़ना पड़ता है अपने अवाम के जीने के हक के लिए। हमने सिर्फ ये रेड लाइन खींचा है। The Modi government has set the bar to very low. Okay, the drop of the hat, he'll go to war. We're saying we don't want war. We do not crave conflict. हम तो उसके बरक्स तो मेहनत कर रहे हैं दिन रात के हमारे दरमियान अमन कायम किया जाए। मगर उस सूरत पे कि हमारा सिंधु पे, हमारा इंडस पे ये डैम्स बनाने की शुरू करे, ये कनाल्स निकालने की शुरू करे, हमारा ना सिर्फ इस दरिया को, हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को कत्ल करने का अमली तौर पे अगर भारत अमल दरामद करता है इस धमकी पे, वैसे ये सिर्फ धमकी देना यूनाइटेड नेशंस का चार्टर की खिलाफ वर्जी है कि अब किसी के मुल्क को कहें कि आपका पानी, लेकिन इस पे अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान का ये स्टेटेड पोजीशन है, ये मेरा मुतालबा होगा कि हम जाके अपना जंग लड़के अपना पानी का हक वापस ले। कोशिश तो हमारा पूरा ये होगा कि वो उस सूरत हाल वो पैदा ना डिप्लोमेटिकली डील। एंड इंटरनेशनली अब इंटरनेशनल लॉ तो लागू, भारत ने अगर सुपर पावर अपने आप को पेश करना है, अब ये सुपर पावर का तरीक़ाकार होता है कि किसी का मुल्क का पानी रोका जाए। पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने साइन किया था इंदिरा गांधी साहब के साथ, और बेनज़ीर भुट्टो साहब भी शिमला में उस वक्त वहाँ मौजूद थी, पाकिस्तान ने कहा फिर हम उससे भी अपने को विड्रॉ करते शिमला एग्रीमेंट से। डू यू सपोर्ट इट कि पाकिस्तान को शिमला एग्रीमेंट जो है एज ए टिट फॉर टैट उसको उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए? जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, नेशनल कमेटी की जो ये फैसला हुआ और जिसमें इसका ये स्टेटमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो भी उसका जिक्र किया गया, उसमें हमने कहा कि वी रिजर्व द राइट कि इफ दिस गोज, कि अगर भारत भी कोई ट्रीटी नहीं मानता तो हम भी इस ट्रीटी को नहीं मानते। मैं समझता हूँ, तो वैसे तो मैं पाकिस्तान का पोजीशन के साथ है और इस वक्त तक हमने टिट फॉर टैट नहीं किया इस सूरत में, लेकिन मेरा जो तजवीज़ होगा हुकूमत को और सारे स्टेक होल्डर्स को इस सिलसिले में, वो मैं नहीं समझता हूँ कि हमें भारत को नकल करना चाहिए। कि पाकिस्तान का तगड़ा केस तो यही है कि हम रिस्पेक्ट फॉर ट्रीटीज करते हैं, हम आलमी इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। सदर ट्रंप की बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तो उस पर भी उस वक्त तक तो चले वो पाकिस्तानी लोगों ने बाई कर लिया था जब तक उन्होंने ईरान पे अटैक नहीं किया था। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट में करारदाद पेश की है कि ये पाकिस्तान अपनी नॉमिनेशन वापस ले। आप एज ए मतलब एक्स फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर अभी इतना बड़ा डेलीगेशन हेड कर गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकातें हुई हैं, इस बैकग्राउंड में आप क्या समझते हैं कि ये नॉमिनेशन ठीक है, इसको विड्रॉ होना चाहिए, या पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया वो ठीक है? आई थिंक हर मुल्क अपना इंटरेस्ट के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी के फैसले लेते हैं, और जो पाकिस्तान हर महाज पे अपने जो भी फैसले ले रहे हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के फैसले जो हम अभी बात कर रहे थे या इस प्राइस के हवाले से जो फैसले, वो अपने ही मुल्क के इंटरेस्ट को देख के ये फैसले ले रहे हैं। नोबेल पीस प्राइज अपनी जगह, इसकी जो तारीख है वो आपके सामने है। एक और सदर को भी एक नोबेल पीस प्राइज मिला था जिसने अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा बॉम्ब्स गिराए, जिसने सबसे ज़्यादा जंग में मुलविस था, उसको तो नोबेल पीस प्राइज मिला है। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो किरदार या अमेरिका का किरदार, चाहे वो गजा में हो या वो ईरान में हो, वो तो नोबेल पीस प्राइज के हवाले से तो पाकिस्तान ने कोई तजवीज़ नहीं दी। जो पाकिस्तान की नोबेल पीस प्राइज की सजेशन है वो तो हमारा अपना सीज फायर की कॉन्टेक्स्ट में है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस कॉन्टेक्स्ट में
جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کیا ہے، یہ پاکستان کی تو نامزدگی یا نامنیشن تو سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیس جو اس پیس پرائز کے حوالے سے، پاکستان اور بھارت کا پیس پرائز کے حوالے سے، سیز فائر بھی ایک اچھا موقع ہے نوبیل پیس پرائز حاصل کرنے کا جو انہوں نے اسرائیل کی. لیکن اگر مستقل امن قائم کیا جائے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اگر ہم نیوٹرل لوکیشن پہ تمام فرکشن پوائنٹس پہ بات کر کے یہ تاریخی فیصلہ ہو کہ ہمارا اور بھارت کے درمیان امن ہوگا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو کیس ہے اس پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ سب سے تگڑا اس صورت میں ہوگا. دیکھتے ہیں جو سیز فائر انہوں نے کرائی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، پھر اس میں امریکنز ہیں. اب کس پارٹی کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یا وہاں خطے میں دیگر ملکوں میں قطر پہ اٹیک کیا انہوں نے ایرانینز نے، اور پاکستان کے دوست ہیں صاحب ذرا، سعودیز بھی ہیں، قطر بھی ہے، یو ای بھی ہے، جو سارے ایوری باڈی فیلٹ تھریٹن فرام ایران. پھر اس کے بعد امریکنز کا ان پہ اٹیک. ہمیں بہت پوری دنیا بہت مشکل مرحلہ سے گزر رہا ہے جی، جہاں ماضی میں اتنے سارے بڑے بڑے جنگ لڑنے کے بعد پوری دنیا نے یہ آپس میں طے کیا کہ we will save future generations from the scourge of war، اور ان الفاظ کے ساتھ یہ یونائٹڈ نیشنز قائم کیا گیا. اور یہ سارے فیصلے جب آپ آپس میں کولڈ وار بھی چل رہا تھا اور ایک دوسرے سے سخت مخالف ہو، وہ ہر لیول پہ، ہر سطح پہ جنگ کے دونوں طرف یا اختلافات کے دونوں طرف بھرپور کوشش ہوتا تھا کہ ہر صورت میں ہم نے پھر سے کسی جنگ میں نہیں دکھیلا جانا چاہیے. That entire memory is gone. That rules-based order that has been set up has been chipped away at so much that it's been left in such a state that we are exposed to conflict and war all over the world, from Europe to the Middle East to our part of the world. And یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. میں اس صورتحال میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے عوام اور میرے ہمسایہ ملک کے عوام کے درمیان ہم امن قائم کریں. اور اسی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اٹ از بیٹر فار بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ٹو سورٹ آؤٹ آور اون. ہوا قطر پہ وہ اس سے ہم بالکل اعتراض کریں گے، بیکاز قطر کا کیا قصور ہے؟ جی سی سی نے اور یہ تمام ممالک کے میرے خیال میں بہت محنت کر رہی ہیں کہ ٹینشنز کام ہوں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ ختم. اور ان کا سیورنٹی کو وائلیٹ کرنا بالکل کہ ہاں ایک امریکی بیس ہے، لیکن جہاں تک میرا انفارمیشن ہے اس بیس کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. آپ کو پرماننٹ پیس قائم کرنا پڑے گا. آپ نے ایز وزیر خارجہ کے طور پر مطلب آپ کے ناقدین بھی جو ہیں وہ بھی اپریشیٹ کرنے پہ مجبور ہوئے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے سکسیسز وغیرہ سامنے آئی ہیں. آپ کو کون سا عہدہ ویسے زیادہ اپیل کرے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یا وزیر خارجہ کے طور پر آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل یا زیادہ نیچرل سمجھتے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ وزیر خارجہ کا جو ذمہ داری تھا اور جن حالات میں اس وقت حکومت سنبھالا گیا، پورا محنت کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ وہ ذمہ داری پورا کیا. اب میں اپنا پارٹی کا ذمہ داری پورا کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو قومی مفاد میں بار بار تھوڑا سا نگلیکٹ کیا گیا ہے، اور میرا دلچسپی اس وقت کسی وزارت کے بجائے اپنا جماعت کو، اپنے جماعت کے موقف کو اس پولیٹیکل کانٹیکس پہ مشکل ہوگا یا نہیں وہ اپنی جگہ اس پر دھیان دینا، جہاں میرے ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرنا، اس خواہش کے ساتھ کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دن جلد انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن نارمل ٹائم پہ یا آئینی ٹائمز پہ، کانسٹیٹیوشنل ٹائم پہ، کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت بنا دوں. اب اس لیے اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنا رہا ہوں تو میں اپنا ہی وزیر اعظم کا سوچ رہا ہوں، کسی اور جماعت کا. لاسٹلی لائٹر نوٹ کہ جب آپ سامنے آئے کچھ عرصے بعد تو پیپل ور سو پلیزنٹلی سرپرائزڈ آپ نے جس طرح ٹرانسفارم کیا ہے، اپنا ویٹ لاس کیا ہے. ایک تو کہ لوگ پوچھنا چاہیں گے، کوئی ٹپس پوچھنا چاہیں گے. دوسرا اس کے بعد میمز بنی ہیں بہت ساری، ویری انٹرسٹنگ میمز آن سوشل میڈیا ایز ویل. تو آپ نے ان کو انجوائے کیا یا کوئی تھوڑا سا برا لگا؟ میں بہت پہلے سیکھ چکا ہوں کہ اتنا آپ سوشل میڈیا کو ہم
میمز کو یا کامنٹس کو یا ان چیزوں کو ہم اتنا نہیں دیکھتے. کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کوئی چیز وائرل ہوا ہو یا ہمارا کوئی جاننے والے یا دوست کو سمجھے کہ کوئی ایسا خاص فنی ہو تو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. وہ میں کم دیکھتا ہوں. جہاں تک یہ میرا تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھا ان چیزوں میں. کافی ایک کھانے میں یا ایکسرسائز کرنے میں یا ان چیزوں میں. پھر مجھے اس لیے میرے والد صاحب کو بھی شوگر کا ایشوز ہے اور میرے خاندان میں یہ چلتا ہے, تو اس لیے پھر میں نے ان چیزوں کو سیریسلی لینا شروع کر دیا. اور اس لحاظ سے تو اپنا ڈائٹ پلان تھوڑا سا کوئی کچھ شیئر کریں کہ بہت سا لوگوں کا کوئی تھوڑا بھلا ہو جائے گا. میں ابھی تک میں کاربوہائیڈریٹس یا چینی بس نہیں لیتا ہوں. روٹی باجرا کا روٹی کھاتا ہوں اپنا دال کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ, اور اس پہ سختی سے 1-2 سال سے اب. وہ کہتے ہیں بریانی آپ کو بہت پسند تھی شاید, رائس وغیرہ کی, وہ چھوڑی آپ؟ پہلے بہت یہ روٹی کھاتا تھا میں. اپنے حلیم کھاتا ہوں, دال کھاتا ہوں, ویجیٹیبل اپنے میرے والد کا کھانا, تو اس کے ساتھ میں آٹومیٹکلی تو اتنا ہم چپاتی کھاتے تھے. پھر ادھر ہم کیمپین پہ جاتے, پتنی کتنے میں چمچ چینی ڈلتا تھا ہمارا چائے میں. اور بس آپ سمجھے میں نے ان چیزوں پہ کوئی 1% بھی دلچسپی نہیں تھا کہ جم کیا